ہمیں اپنی زبان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی زبان سے پیار کرنا چاہیے۔ آج میں انٹرنیشنل لینگویج ڈے پہ یہ گفتگو کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ مجھے کچھ لوگ ایسے ملے جو اپنی زبان پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ پروردگار نے جس خطے میں، جس زمین کے ٹکڑے پہ پیدا کیا، جس خاندان میں پیدا کیا، آپ اس جگہ اور اس محلے یا اس خاندان کے لیے پیدا کیے گئے۔ آپ کو وہ زبان بولنی ہے کیونکہ آپ اس زبان کے بولنے والوں کے درمیان پیدا کیے گئے۔ تو اردو میری زبان ہے، اردو پہ مجھے فخر ہے۔ آپ کی جو بھی زبان ہے اس زبان پہ فخر کیجیے اور اپنی زبان کو بولیے، چاہے آپ کسی ملک، کسی خطے میں ہو جائیں۔ آداب، میں ہوں شفق جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پہچان وتھ شفق۔ ایک عہد ابھر رہا ہے مجھ میں، سلیم کوثر کی بہت خوبصورت کتاب میرے سامنے ہے۔ مجھے اس کے کچھ الفاظ، کچھ مصرع یاد ہیں ان کی ایک نظم کے، جب ایک انٹرنیشنل ڈیبیٹ کمپٹیشن ہو رہا تھا تو اس میں نے پڑھا تھا کہ کسی بھی جبر کو ہم لوگ جب تسلیم کرتے ہیں، کسی بھی جبر کو ہم لوگ جب تسلیم کرتے ہیں، نہ آنکھیں ساتھ دیتی ہیں، نہ لب تسلیم کرتے ہیں، تو کیا تم اس لیے ناراض ہو ہم سے کہ ہم اب تک اجالوں کو اجالا، شب کو شب تسلیم کرتے ہیں، اور رعایا خوش نہ ہو جس میں ہم ایسی بادشاہی کو نہ پہلے مانتے تھے اور نہ اب تسلیم کرتے ہیں۔ کتنے بہت ہی خوبصورت مایہ ناز شعراء، ادیب اس اردو زبان کے ہمارے درمیان سے گزر گئے، لیکن وہ اپنی نشانیاں کتابوں کی صورت میں ہمارے پاس چھوڑ گئے۔ ہم نے کتابیں پڑھنی ہیں اور اپنی اردو زبان کو زندہ رکھنا ہے، جیسے کہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے، ہماری نسلوں میں بھی اسی طرح زندہ رہنا چاہیے۔ آج کی گفتگو اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آج پوری دنیا میں، خصوصیت کے ساتھ یہاں آسٹریلیا میں، ہم انٹرنیشنل لینگویج ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو آج کا پروگرام ہوگا آپ کی اپنی زبان کی اہمیت کے اوپر۔ انٹرنیشنل لینگویج ڈے آپ سب کو مبارک ہو۔ آپ کی زبان پہچانی جاتی ہے، جانی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتنا ضروری ہے اور یہ کتنا قیمتی ہے۔ شو دیکھتے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اچھی اچھی باتیں، اچھی گفتگو کے لیے آپ نے ہمارے چینل کو دیکھنا ہے اور پہچان وتھ شفق کے شو کو ضرور دیکھنا ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے ویکلی بیسس پر۔ جیسے یہ کتابیں ہیں، اس طرح میری لائبریری میں بہت ساری اردو کی بہترین کتابیں ہیں۔ ساتھ ساتھ منٹوں کے کارنامے، منٹوں کے ڈرامے، منٹوں کے دوپٹے، منٹوں کے کپڑے بہت عام ہو گئے، تو میں بھی یہ پہنے ہوئے ہوں۔ غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، نشہ بڑھتا ہے شرابوں میں ملے، واہ 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 واہ، سو بہت کچھ تو کتنا پیارا لگتا ہے یہ۔ ہمیں اپنی زبان کی قدر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی زبان سے پیار کرنا چاہیے۔ آج میں انٹرنیشنل لینگویج ڈے پہ یہ گفتگو کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کہ مجھے کچھ لوگ ایسے ملے جو اپنی زبان پر شرمندہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو جس پروردگار نے جس خطے میں، جس زمین کے ٹکڑے پہ پیدا کیا، جس خاندان میں پیدا کیا، جس آب و ہوا میں پیدا کیا، آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو اس جگہ کے لیے چنا گیا۔ آپ اس جگہ اور اس محلے یا اس خاندان کے لیے پیدا کیے گئے تھے۔ آپ کو وہ زبان بولنی ہے کیونکہ آپ اس زبان کے بولنے والوں کے درمیان پیدا کیے گئے۔ تو یہ آپ کی نشانی ہوتی ہے، یہ آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ اب آپ کو اپنی پہچان سے گھبرانا ہے یا فخر کرنا ہے یا خوش ہونا ہے۔ اگر آپ خوش ہوں گے، فخر کریں گے، تو وہ آپ کو حوصلہ دے گی، مضبوط بنائے گی، اور وہ پہچان آپ کو آگے بڑھائے گی۔ تو جب ہم باہر ممالک میں آتے ہیں، یا یہاں تک کہ جب ہم پاکستان جاتے ہیں باہر ممالک سے، تو لوگ ہمارے سامنے گھبرانے لگتے ہیں اور ہمارے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی انگریزی کو اچھا کرنے کی کوشش میں انگریزی بولتے ہیں۔
میں ان کو مسکرا کر اردو میں جواب دیتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رہنے سے میری انگریزی کا کوئی اچھا اثر نہیں ہوا. میری انگریزی ویسی ہی بری ہے کیونکہ میں اردو زبان میں بولتی ہوں، سوچتی ہوں، سمجھتی ہوں اور اردو زبان میں ہی خواب دیکھتی ہوں. امپورٹنٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کس زبان میں خواب دیکھتے ہیں. کیا آپ کے خواب انگریزی زبان میں ہوتے ہیں، چائنیز زبان میں ہوتے ہیں یا فارسی زبان میں ہوتے ہیں؟ نہیں نا. تو میں اردو بولنے پر فخر محسوس کرتی ہوں اور خصوصیت کے ساتھ جب میرے ارد گرد سارے اردو دان ہوں گے تو میں اردو بولوں گی یا انگریزی. تو اب اردو بولنی ہے کیونکہ جب میں اپنی ماں کے رحم میں تھی تو میری ماں نے مجھ سے جو گفتگو کی وہ اردو میں کی. میرے ارد گرد جو ماحول تھا وہ اردو میں تھا. سو میں نے اردو میں ہنسنا، مسکرانا، کھلکھلانا اور ساتھ میں اردو میں ہی رونا، اردو میں ہی غم منانا، یہ سب سیکھا. تو میں کسی اور زبان میں کیسے کمفرٹیبل فیل کر سکتی ہوں یا کرا سکتی ہوں. میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو کہ کنفیوز ہوتے ہیں اور ہم یہاں پہ ان کو دیسی کنفیوز کہتے ہیں، وہ جب اپنے جیسے کسی کنفیوز کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک ایسے گروہ میں جہاں پہ سب اردو بولتے اور سمجھتے ہیں ان کے درمیان بیٹھ کر وہ اپنی اعلیٰ درجے کی انگریزی جھاڑنے لگتے ہیں. اس سے ان کی احساس کمتری کا احساس ہوتا ہے. انگلش زبان ایک انٹرنیشنل زبان ہے جس کے ذریعے سے کمیونیکیشن کرنا آسان ہے، جس میں بہت ساری کتابیں پائی جا رہی ہیں، بہت سارے تجربات ہو رہے ہیں. لیکن ان ملکوں میں آپ کی اپنی مادری زبان پر عبور حاصل کرنے پر زور دیا جاتا ہے. کتنی اچھی بات ہے. تو جب ہم ملٹی کلچر سوسائٹی میں رہتے ہیں تو یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں وہی مادری زبان بولیں جو آپ اپنے ملکوں میں، اپنے شہروں میں یا اپنے خاندانوں کے درمیان بولتے ہیں، تاکہ آپ کا بچہ ایک سے زیادہ زبان پر عبور حاصل کرے. اور جتنا زیادہ اسے زیادہ زبانوں پر عبور حاصل ہوگا اتنا زیادہ اس کے علم میں اضافہ ہوگا اور وہ علم بانٹنے کے قابل بھی بنے گا. تو ایسے کنفیوز لوگ جو انگریزی سے رعب ڈالنا چاہتے ہیں ان کے درمیان میں اگر میں کسی چائنیز گروپ کے بہترین اچھی بولنے والے چائنیز زبان کے لوگوں کو لا دوں تو کیا وہ اس پر رعب ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ انہیں اس چائنیز زبان سے واقفیت حاصل نہیں ہوگی. سو اب آج کیونکہ انٹرنیشنل ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے لینگویجز کا، تو آئیے اپنی اپنی زبان کے اوپر کچھ کام کرتے ہیں، اپنی اپنی مادری زبان پہ فخر کرتے ہیں، اس میں کچھ اچھی سی ویڈیو ریلیز کرتے ہیں، کوئی کالم لکھتے ہیں، کوئی شعر پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بٹھا کر اپنے بچپن کی یادیں اپنی زبان میں تازہ کرتے ہیں اور ان کو اپنی زبان کے لطیفے، حکایتیں، افسانے، اشعار، نظمیں سناتے ہیں. ان کو بتاتے ہیں کہ اردو زبان میں کس طرح ہم تقریری مقابلے کرتے تھے، مباحثے کرتے تھے، ہم اسٹیج پر ڈرامے کرتے تھے اور کتنا مزہ آتا تھا. اردو زبان بہت قیمتی زبان ہے. اسی طرح اگر آپ کی زبان، مادری زبان ہندی ہے، سندھی ہے، پنجابی ہے، سرائکی ہے، تو آپ نے اپنی مادری زبان پر فخر کرنا ہے اور اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. تو وہ لوگ جن کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کی اردو زبان کی وجہ سے سبکی ہو رہی ہے یا ان کے اردو میڈیم لوگ ہیں، تو وہ یہ نہ بھولیں کہ اردو میڈیم بھی ایک فخر کا باعث ہے، انگلش میڈیم الگ اور چائنیز میڈیم الگ. سو ہر کا الگ جو میڈیم ہے وہ اس کے اوپر اپنا فخر محسوس کرے گا. جو ان ملکوں میں انگریزی زبان ہے، جب آپ ان اداروں میں جائیں، آپ کی گرامر کے اوپر فوکس نہیں کرتے، وہ اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ کیا آپ اپنی بات کمیونیکیٹ کر پائے ہیں اور ان کو بس جاننے کی فکر ہوتی ہے کہ وہ آپ کی بات کو جان لیں، ورنہ ٹرانسلیٹر، انٹرپریٹر سب یہاں پہ موجود ہیں. لیکن آپ کو زیادہ سے زیادہ زبانیں آنی چاہیے. تو آپ کو انگریزی بھی آنی چاہیے، فارسی بھی آنی چاہیے، چائنیز تو سب سے زیادہ بولی جانے والی ہے نا، پھر جرمن بھی آنی چاہیے. آپ کو ساری لینگویجز آنی چاہیے جتنا آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن جتنی زبانیں سیکھ لیں آپ کو خواب اپنی مادری زبان میں نہیں آئیں گے جو آپ نے بولنا سیکھی اس وقت جب آپ اپنی ماں کی گود میں تھے. تو وہ مادری زبان آپ کبھی نہیں بھولیں گے اور اسی مادری زبان میں آپ اپنے خواب دیکھیں گے، اپنی زندگی کے معاملات پورے کریں گے اور آگے بڑھیں گے. تو اپنی زبان سے پیار کیجیے، اپنی زبان کو پروموٹ کیجیے، اپنی زبان پر فخر
محسوس کیجیے. تو آج انٹرنیشنل ڈے کے اوپر یہی خاص بات مجھے آپ سے کہنی تھی. بہت ساری نظمیں ہیں, بہت ساری غزلیں ہیں, میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ان میں سے چند اشعار پڑھوں, اور جس طرح میں نے سلیم کوثر کا اشعار پڑھا, اس طرح فیض احمد فیض. رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی, جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. آئیے ایک دوسرے کو قرار دیتے ہیں, ایک دوسرے کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. آسانیوں کی جب بات آئی ہے تو دیکھیے, کہا جاتا ہے اردو زبان لکھنا پڑھنا سیکھیے. اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جتنی اسٹرگل ہمیں اپنے بچوں کو اردو بولنے میں سکھانے میں لگ رہی ہے, اس میں اگر آپ کے بچے رومن اردو میں لکھ کر بات کر رہے ہیں, وہ انگریزی کے پیٹرن پر لیکن اردو میں لکھا جا رہا ہے, تو آپ ان کو نہیں ڈانٹیں. کم سے کم وہ اردو پہ بات تو کر رہے ہیں, اردو میں بات کر رہے ہیں. ان کو زبان پہ عبور حاصل ہو جائے گا لیکن لکھنے پہ عبور حاصل نہیں ہوگا, اور لکھنے کے لیے آپ کو ان کے لیے تھوڑا سا وقت اور نکالنا ہوگا. تو اکثر جیسے فیس بک پر جب آپ کے پاس ٹائپ رائٹر نہیں ہوتا اردو کا, تو آپ جب انگریزی اردو میں لکھنے لگتے ہیں کوئی اہم بات, تاکہ آپ کسی اور کو پتہ نہ چلے اور آپ کی زبان والے سمجھ سکیں, تو کچھ لوگ اور مذاق اڑاتے ہیں جو آپ کی زبان کے تعلق رکھتے ہیں. اور اکثر میں نے دیکھا, کیونکہ میں ویمن امپاورمنٹ پہ کام کرتی ہوں, جو مائیگرینٹ ویمن ہیں یا ڈومیسٹک وائلنس وکٹم ہیں, پریشان حال خواتین ہیں, جن کے لیے لینگویج ایک بہت بڑا بیریئر ہے, وہ جب لکھتے ہیں یا بات کرتی ہیں تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا, تو وہ ہیزیٹیٹ کرتی ہیں, ہچکچاتی ہیں, اور اس ہچکچاہٹ میں وہ اپنا بہت نقصان کر لیتی ہیں کیونکہ وہ اپنی بات شیئر نہیں کر پاتی ہیں. تو وہ نفسیاتی لوگ, جن کو میں نفسیاتی مریض کہتی ہوں, کہ اگر رومن اردو میں کچھ لکھا جائے تو اس پہ فوراً کہتے ہیں دیکھیں ان کی انگریزی اچھی نہیں ہے. چیٹ جی پی ٹی کا دور ہے, جو انگریزی اچھی لکھ بھی رہا ہے وہ آپ کو نہیں پتا وہ اپنے علم سے لکھ رہا ہے یا وہ کوئی ٹول یوز کر رہا ہے. تو اس لیے اب انگریزی زبان اچھی لکھنے پر اور اچھی بولنے پر کوئی فخر نہیں کرنا, بلکہ انسانیت پہ فخر کرنا ہے کہ آپ کس کی زبان کیسے سمجھ سکتے ہیں. ویسے تو اکثر زبانیں بے زبان ہوتی ہیں, اکثر احساسات, محسوسات اور فیلنگز بے زبان ہوتی ہیں. اگر آپ اچھے انسان ہیں اور آپ ہیومن بینگ کے طور پر انسانیت پر یقین رکھتے ہیں, انسانیت کی بقا پر یقین رکھتے ہیں, تو آپ سامنے والے کے لہجے سے, اس کی خاموشی سے, اس کی آنکھوں کی نمی سے, اس کی معصومیت سے, اس کی جھکی ہوئی آنکھوں سے بھی اس کا درد پہچان لیتے ہیں اور اس درد کا سدباب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر وہ آپ کی زبان مر ہو تو اپنی زبان میں آپ اپنے درد کو اور اپنی خوشی کو جتنا اچھے سے بیان کر سکتے ہیں وہ کسی زبان میں اور بیان نہیں کر سکتے. تو اردو میری زبان ہے, اردو پہ مجھے فخر ہے. آپ کی جو بھی زبان ہے اس زبان پہ فخر کیجیے اور اپنی زبان کو بولیے, چاہے آپ کسی ملک کسی خطے میں ہو جائیں. اگر دور سے آپ کو آپ کی زبان کا بولنے والا کوئی نظر آ جائے گا اور آپ کے کانوں میں آپ کی زبان کے الفاظ آئیں گے, تو آپ بے ساختہ اس جانب جانے لگتے ہیں. میرا ہم زبان یہاں موجود ہے. پھر آپ اس سے اس کا مذہب نہیں پوچھتے, بلکہ اس کی آپ اور آپ کی ہم زبانی آپ کو ایک دوسرے کا واقف کار اور دوست بنا دیتی ہے. ایسی دوستیاں جاری رہنی چاہیے, اور اس کے لیے آپ کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا. دیکھتے رہیے پہچان ٹی وی کا یہ شو, جو آپ کے لیے لائے ہیں, جو آپ کی روزمرہ کی زندگی کے معاملات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اس پروگرام میں, اور ہم بہت سارے مسائل کا حل بھی تلاش کرتے ہیں. بات کرتے ہیں, بات کرنا چاہیے, کیونکہ بات کرنے سے آپ پہچانے جاتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے اور اپنی زندگی کو آسان بنائیے, دوسروں کی زندگی کو بھی آسان بنائیے. اللہ حافظ.